السلام علیکم. آج ایپیسوڈ نمبر 11 ہے اور آج کا سلسلہ ہم کنٹینیو کریں گے وہاں سے کہ جب حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق مسلمان ہو گئے اور ان کے مسلمان ہونے کے بعد اسلام کو کافی سپورٹ ملی، اور اس طرح کہ ان کے مسلمان ہونے کے بعد قریش جو ہے وہ کمزور پڑنے لگ گئے اور ان کا ظلم و ستم میں تھوڑی کمی ہونے لگ گئی. اور کیونکہ حالات اب اس طرح کے تھے کہ بہت سے مسلمان ابن ابیسینیا جا چکے تھے حبشہ، وہاں جا کے بھی قریش کی جو ہے وہ چال کام نہیں کر سکی کہ وہاں سے ان کو وہ واپس لے کر آ سکیں اور ان کو کنٹرول کر سکیں. تو وہ والے مسلمان بھی ہاتھوں سے جا چکے تھے. دوسری طرف مکہ میں بھی دن بہ دن مسلمان جو ہے وہ تیزی سے اسلام پھیل رہا تھا، لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اور اسپیشلی حضرت عمر اور حضرت حمزہ کی کنورژن کے بعد تو اور زیادہ جو ہے اسلام مضبوط ہونے لگا. اور اس طرح سے قریش کو پھر ایک طرح سے پریشانی ان کی بڑھ گئی، اور اب تقریباً پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پبلکلی دعویٰ کرتے ہوئے تقریباً 7 سال ہو چکے تھے، اور اس میں اب یہ ہوا کہ دوبارہ سے سارے قریش کے سربراہ اکٹھے ہوئے، سر جوڑ کے بیٹھے اور پھر سے وہی پلان کرنے کی کوشش کری کہ اب کیا کیا جائے اور کس طریقے سے روکا جائے، کیونکہ کوئی بھی ان کی ٹیکٹک کام نہیں کر رہی تھی. اور پھر انہوں نے وہی ہر بات کا نچوڑ کے بس پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دیا جائے، ان کا قتل کر دیا جائے. تو اس سلسلے میں پھر وہ لاسٹ ٹائم ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے ابو طالب کے آگے پھر وہی بات رکھی کہ آپ کو جو کچھ چاہیے آپ لے لیں، بلکہ ہم محمد کو خود نہیں ماریں گے بلکہ کسی اور قبیلے سے بلا لیں گے، آپ اس کے بدلے کسی ہمارے کسی لڑکے کو رکھ لیں. اور وہی سارے آفر جو وہ پہلے کر چکے تھے اسی طرح کی دوبارہ سے آفر کری کہ لائک آپ کو جتنی قیمت چاہیے آپ دے دیں، بس محمد کو آپ ہمارے حوالے کر دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور انہوں نے پھر سے وہی جواب دیا کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے آپ کریں، لے قریش کو کہ تم لوگوں نے جو بھی کرنا ہے تم لوگ کرو، میں یہ نہیں کروں گا. اور اس سلسلے میں کیونکہ حالات بہت تنگ ہو چکے تھے، مسلمانوں کے لیے بھی حالات کافی تنگ ہو گئے تھے، کیونکہ قریش نے بھی اب خاصا کھلا اعلان کرنا شروع کر ہی دیا تھا جیسے کہ وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے یا ان کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں. تو انہوں نے بھی اس دوران یہ کام کیا کہ انہوں نے اپنے جو دادا پردادا کا سے جو قبیلہ تھا پورا، لائک کہ خود ان کا جو تھا ابو مطلب کا قبیلہ تھا نا، تو اس سے اوپر یعنی کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب، ان دونوں قبیلوں کو، ان دونوں سے عبد المناف سے جتنے بھی نسلیں بڑھی تھیں ان سب کو اکٹھا کیا اور ان کو بولا کہ اب میں جو ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں خود پروٹیکشن کر رہا ہوں اتنے عرصے سے تنہا، لیکن اب مجھے سب کی جیسے سپورٹ چاہیے. اور اگین وہی قبیلہ سسٹم کہ کیونکہ یہ قبیلہ سارے ایک قبیلے کے تھے تو ان سب نے اس میں ان کا ساتھ دیا، کیونکہ حالات بہت تنگ ہو گئے تھے. اور پھر کہ مطلب میں اکیلے اب ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، مجھے باقی سب کی پروٹیکشن چاہیے. تو انہوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے جو خاندان تھے ان سب کو جمع کیا، لیکن اس میں سوائے ابو لہب کے جو کہ آپ کا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، سوتیلا چچا، تو وہ نہیں شامل ہوا اس پروٹیکشن میں، وہ قریش کے سائڈ پہ رہا، اور باقی تمام جو قبیلہ تھا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رہا. اچھا، اس دوران پھر قریش جو ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے ڈیمانڈ رکھی کہ بھائی آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان کا قتل کریں گے، اور اگر نہیں تو ہم اس وقت تک آپ کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کریں گے جب تک کہ آپ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کر دیتے، مشرکین کے حوالے نہیں کر دیتے. بائیکاٹ کا مطلب کہ ہم
آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کا، یعنی کہ مسلمان اور وہ پورا گھرانہ، ان لوگوں کے ساتھ نہ تو شادی بیاہ کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں گے، نہ ان سے میل جول رکھیں گے، نہ ان کے گھروں میں جائیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، یعنی کہ ہر طرح کا مکمل بائیکاٹ۔ اور یہ انہوں نے یہ والی تجویز پیش کری، لائک یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پلان کیا، اور ان کے پاس گئے اور ان کو ابو طالب کو یہ ساری چیزیں بولیں کہ آپ ہمیں دے دیں، نہیں تو ہم آپ کے ساتھ اب یہ کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ اور آپ کے پورے جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دے رہے ان سب کے ساتھ ہم ان کے ساتھ مکمل طور پہ بائیکاٹ کریں گے۔ اور اس کا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک اس کا صحیفہ تیار کیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ منصور بن اکرمہ نے پورا ایک صحیفہ لکھا، یعنی کہ ایک پورا ڈاکیومنٹ تیار کیا گیا، اور اس ڈاکیومنٹ کو قریش نے سب پہ لاگو کیا کہ کوئی نہیں یہ ساری چیزیں کرے گا ان لوگوں کے ساتھ، اور اس کو حرم کے اندر جا کے لٹکا دیا گیا۔ حدیث میں ملتا ہے کہ پروفٹ محمد ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ صحیفہ جو ہے وہ منصور بن اکرمہ نے لکھا تھا، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خلاف دعا کری، اور جس سے اس کے ہاتھ شل ہو گئے اور وہ پیرالائز ہو گیا اس کے ہینڈز۔ اور پھر یہ صحیفہ انہوں نے لکھ کے حرم میں لگا دیا۔ اب مسلمانوں پہ حالات اتنے تنگ ہو گئے کہ مسلمانوں نے ابو طالب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مکہ سے باہر کوئی چھوٹی سی وادی ہے، وہاں پہ جا کے رہا جائے۔ تو یہ سب لوگ وہاں پہ تقریباً 2 سے 3 سال وہاں رہے ہیں، اور یہ بائیکاٹ کا پیریڈ 2 سے 3 سال تقریباً چلا ہے۔ اور 3 سال پھر ابو طالب نے اس دوران بھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ بہت سنگین حالات تھے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ بہت سے صحاباؤں سے اس وقت کی روایتیں ملتی ہیں کہ وہ کس طرح رہتے تھے، شدید کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں کھانے کا جو بھی چیز ان کو کھانے کی ملتی تھی وہ اس طرح ہوتی تھی کہ حضرت ختیجہ کا جو ہے رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے، جو کہ اس ٹائم پہ مسلمان نہیں تھے، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے، حکیم بن حزام، تو وہ کبھی کبھار جو ہے اپنی پھپھی کے لیے گیہوں بھجوا دیا کرتے تھے، اور لائک اوبیسلی مکہ کے قریبی کوئی وادی تھی تو وہاں جا کے وہ دے آیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے ایک اور نان مسلم تھا، موتم بن عدی ایک رحم دل انسان تھا لیکن کافر تھا، اور اس نے بھی اس طرح سے کافی ہیلپ کری ہے مسلمانوں کی اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ لیکن یہ موتم بن عدی ذرا سوفیسٹیکیٹڈ بندہ تھا، اور اس نے کافی ہیلپ کری، لیکن بدر سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا، یہ مر گیا تھا۔ تو ایک حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ اس نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنے فیورز کیے تھے، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا بھی فیور نہیں رکھتے تھے، حدیث میں بھی پتہ چلے گا کہ جس کفار میں سے بھی جس کا جیسا رویہ ہوتا تھا اس کے ساتھ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اس حساب سے ہوتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی کافر ہے تو بس ایک جو کانسیپٹ ہمارے یہاں کچھ اس میں ہے کہ کفار کے ساتھ جیسے بہت ہی ایکسٹریمسٹ سائڈ پہ کیا جاتا ہے، تو وہ والی بات ہمیں سیرہ میں واضح نظر آتی ہے کہ ایسا نہیں تھا۔ موتم بن عدی نے بہت دفعہ جو ہے یہ کھانے لا کے یا لائک کیا کہیں گے اسے، گیہوں وغیرہ لا کے وہ دے دیا کرتا تھا۔ تو ان کا جو مین ہوتا تھا اس ٹائم پہ مسلمانوں کے پاس فوڈ، وہ یہی ہوتا تھا کہ کوئی آتے جاتے دے دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے موتم بن عدی بدر کے ہونے سے پہلے وہ مر گیا تھا۔ جب بدر کا واقعہ ہوا اور بدر میں جو مال غنیمہ اور جو انسان سارے غلام آئے، تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 70 کے قریب تھے لوگ جو کہ قیدی بنے تھے،
تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا کہ اگر آج موتم بن عدی مجھے بولتا کہ ان کو واپس کر دو تو میں ایک بھی لفظ کہے بغیر ان کو واپس کر دیتا. تو یہ ان کا بارے میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا. اور اس کے علاوہ دوسرا یہ ہوتا تھا کہ حج کے دنوں میں جو لوگ آتے تھے وہ بھی بزنس کیا کرتے تھے. تو اس دور میں اس وقت میں مسلمان ان کے ساتھ تھوڑی بہت تجارت کر لیا کرتے تھے، لیکن ابو جہل کو اگر اس کا بھی پتہ چل جاتا تھا اور وہ دیکھتا تھا تو وہ حجاج سے ڈبل قیمت میں جو ہے چیزیں خریدنے کو تیار ہو جاتا تھا کہ لائک میں ڈبل قیمت دوں گا، تم انہیں سیل مت کرو، کیونکہ وہ انہیں تو نہیں پتہ نا، وہ لوگ تو دور دراز کے علاقوں سے آ رہے ہیں کہ ان کے بیچ میں کیا پرابلم چل رہی ہے. ابھی خبر وہاں تک کہ اس طرح نہیں پہنچی تھی. تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا. لیکن اس حالات میں بھی شدید بھوک میں، قحط سالی میں بھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں دعویٰ کا کام کیا کرتے تھے. اچھا، اب یہ سلسلہ 3 سال چلا، لیکن پھر ختم کس طرح ہوا یہ کہ اس 2 سے 3 سال میں یا لاسٹ سال میں آئی تھنک 3 بڑے واقعات ہو گئے. 3 بڑے واقعات اس طرح ہوئے کہ ایک تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کری کہ مکہ میں بھی شدید قحط پڑ جائے، اور ان کی وہ دعا قبول ہوئی اور قریش کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کے پاس بھی سارا جو غلہ وغیرہ رکھا تھا یا جو بھی تھا لائک فوڈ سب ختم ہو گیا. دوسرا بڑا واقعہ اس وقت یہ ہوا کہ کسی طرح سے قریش کے اندر ہی لوگوں میں بات چلنا شروع ہو گئی کہ ہم اپنے ہی ایٹ دی اینڈ ہمارے ہی سارے بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، قبیلے کے لوگ ہیں، اور ہم ان کے ساتھ کیسے کر رہے ہیں. اگین وہ جو نرم دل لوگ تھے، تو ان لوگوں کے درمیان اس طرح سے بات ہوئی کہ ایک دفعہ یہاں پہ لکھا ہے کہ عاتقہ جو کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو بولا کہ زبیر، کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ تم تو مزے سے کھاؤ پیو اور تمہارے ماموں کا وہ حال ہے جیسے تم جانتے ہو. تو اس طرح کر کے زبیر نے جا کے اگین موتم بن عدی کے پاس وہ گئے اور انہوں نے جا کے ان سے اس طرح سے بات کری. تو موتم بن عدی کے پاس مطلب کہ دیکھو کب تک کہ یہ سلسلہ چلے گا اور کس طرح سے ہم رہ رہے ہیں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ ان کے پاس بھی حالات اچھے نہیں تھے اور ادھر مسلمانوں کے بھی حالات اچھے نہیں تھے. تو انہوں نے سلولی موتم بن عدی کو کنونس کیا. موتم بن عدی پہلے سے ہی اس سارے چکر کے، اس سارے جو ڈاکیومنٹ ہوا تھا چیزیں اس کے خلاف تھے، لیکن سر عام پہ بات نہیں آئی تھی. تو موتم بن عدی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں اکیلے نا، ہمیں چاہیے کہ ہم اور ایک کسی بندے کو ڈھونڈیں. تو اگین پھر ان کو لگا کہ لائک وہ بندہ فلاں بندہ ہے جو کہ شاید نرم دل ہے، جیسے ابو بختری ہو گیا، زمعہ بن اسود ہو گیا. تو یہ 5-6 نام ہیں، یہ سب ایک ایک کر کے ملتے گئے اور ان سب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ ختم تو ہونا چاہیے لیکن کیا کریں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کل زبیر جو تھے انہوں نے سارا معاملہ شروع کیا، انہوں نے والنٹیئر کیا کہ میں آغاز کروں گا. تو کل جب وہی حرم کے آس پاس جب سارے بیٹھے ہوں گے تب میں یہ سارا معاملہ شروع کروں گا. اور پھر اسی طریقے سے ہوا کہ جب وہ ان کی پوری محفل جمی ہوئی تھی اور انہوں نے کری، تو وہاں پہ جو ہے زبیر نے کھڑے ہو کے بولا کہ یہ کب تک کہ اس طرح سے یہ سارا معاملہ چلے گا، اور آخرکار یہ وہی تو سارے لوگ ہیں، لائک اپنے ہی لوگ ہیں، اور کس طریقے سے ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اور اتنے میں جو ہے موتم بن عدی دوسرے سائڈ سے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بولا کہ ہاں یہ تم صحیح کہہ رہے ہو، میں بھی اس چیز کے خلاف ہوں، اور بالکل یہ کب تک چلے گا، اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. اس کے بعد ان کے سپورٹ کے لیے تیسرا بندہ کھڑا ہو گیا، لائک ابو بختری کھڑے ہو گئے اور آگے انہوں نے جو ہے اس بات کی حمایت کری. تو اس طرح کر کے کہ لائک قریش کے سامنے یہ نہیں شو کیا کہ لائک سارے ملے ہوئے ہیں، ان کو شو یہی کیا کہ ایک نے بات شروع کری اور ایک ایک کر کے کرتے کرتے لائک لوگ جمع ہو گئے. اب جب جمع ہو گئے تو ابو جہل تو وہ ہو گیا کہ بھائی تمہاری مرضی سے تو ہوا تھا، ہم نے یہ کانٹریکٹ بنایا تھا، قریش کے سارے لوگ شامل تھے.
تو اب تم لوگ کیوں کہہ رہے ہو؟ تو وہ کہتے نہیں، یہ تم نے خود ہمارے اوپر امپوز کیا تھا، ہم اس ٹائم بھی اس سے خوش نہیں تھے، اور اس کو ختم کرو، اس کانٹریکٹ کو پھاڑو تاکہ سلسلہ شروع ہو تجارت وغیرہ، اور لائک پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بددعائیں ہیں وہ لگ رہی ہیں، یا جو بھی ساری ان کی کہانی تھی، وہ پھر یہی ہوا کہ لائک اس کو ختم کرو. اور اس طرح کا ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ لائک تم لوگ سب ملے ہوئے ہو اور تم لوگ یہ سب کر رہے ہو. تو یہ ایک چیز ہوئی اس دوران کہ لائک اندر ہی اندر یہ والی بات چھڑ گئی کہ یہ کانٹریکٹ ختم ہونا چاہیے. تو تیسری طرف ہوا یہ کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے ابو طالب سے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ جو کعبہ کے اندر جو صحیفہ رکھا ہوا ہے وہ پورا ختم ہو چکا ہے، اور اس میں سوائے بسمک اللہم کے علاوہ یا جو اللہ کا نام ہے بس وہ باقی رہ گیا ہے، باقی سب کچھ جو لکھا تھا وہ کیڑے کھا چکے ہیں. تو اس پہ ابو طالب نے کہا کہ اچھا اگر تم کہتے ہو، تو لائک انہوں نے فوراً سے اعتبار کیا کہ تم کہتے ہو تو تم سچ کہتے ہو گے، اگر تم کہتے ہو کہ تو ٹھیک ہے، میں جا کے قریش کو سامنے بات کرتا ہوں. پھر وہ گئے، اور اتفاق سے پیچھے یہ ساری چیزیں ہو چکی تھیں، قریش میں آپس میں بھی اس کو بات کرنے کی، ختم کرنے کی بات چل چکی تھی. دوسری طرف سے ابو طالب اب 3 سال کے بعد جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تب وہ اب مکہ میں انٹر ہو رہے ہیں، اور اگین طواف کر کے یا جو بھی ان کے رسمات تھیں وہ پورا کر کے انہوں نے جا کے مخاطب کر کے قریش کو بولا کہ بھائی مجھے میرے بھتیجے نے بتایا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ جو صحیفہ ہے وہ اندر ختم ہو چکا ہے. اگر وہ کانٹریکٹ ختم ہو چکا ہے تو اب اگر ایسا ہوگا تو ہم واپس سے لائک مکہ میں آ جائیں گے اور ہماری بات مانی جائے گی، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا. اب اس پہ قریش والے تو فوراً راضی ہو گئے کہ اوبیسلی نہ حرم میں کوئی گیا ہے، نہ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ اوبیسلی اس کی جو چابیاں تھیں وہ اوبیسلی سرداروں کے پاس تھیں، جو کہ نہیں ہے نا، اوبیسلی سیکیورٹی میں رکھا ہوا ہے. تو وہ ان کے لیے ایک ناقابل یقین بات تھی، تو انہوں نے فوراً ہی اس بات کو مان لیا. اور اس طریقے سے جب اندر جا کے کوئی وہ ٹریٹی لے کر آیا، وہ صحیفہ لے کر آیا، تو دیکھا جیسا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اس میں صرف اور صرف بسمک اللہم باقی رہ گیا تھا، اور باقی سب کچھ کیڑے مکوڑوں نے اس کو کھا لیا تھا. اور اس طرح سے پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان سارے مکہ میں دوبارہ آ کے بسے 3 سال کے بعد. اس کے بعد پھر وہاں پہ اس کے ہی کچھ مہینوں کے بعد یہ ہوا کہ اس سال میں 3 بڑے واقعات ہوئے. ابھی واپس آئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، اور اس دوران ایک واقعہ یہ ہوا کہ ابو طالب کی طبیعت خراب ہو گئی، اور آخرکار وہ بالکل اب ڈیڈ بیڈ پر آ گئے. اور اس وقت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو بہت ریکویسٹ کری کہ چچا جان آپ ایک بار صرف کلمہ کہہ دیں، لا الہ الا اللہ کہہ دیں، بس ایک کلمہ، تو اس کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے کچھ حجت پیش کر سکوں گا اللہ تعالیٰ کے سامنے آخرت میں. لیکن جس ٹائم پہ وہ ڈیڈ بیڈ پہ تھے، اسی وقت ادھر ہی کمرے میں ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بھی وہاں موجود تھے، اور انہوں نے ابو طالب کو بولا کہ کیا تم اس وقت تم اپنے والد کی اس پہ سے منہ پھیر لو گے، دین پہ سے منہ پھیر لو گے، عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لو گے؟ تو اسی کنورزیشن میں ہی وہ آخر میں نہیں، انہوں نے کلمہ نہیں بولا، اور وہ اس بات میں آ گئے کہ نہیں، میں عبد المطلب کے دین پر ہی رہوں گا، جسٹ بیکاز کہ لوگ کیا کہیں گے. اور یہی ہوا کہ وہ بالکل ڈیڈ بیڈ پر آ گئے، اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. یہ انتہائی ایک بڑا واقعہ تھا،
اور اس سال میں ایک یہ واقعہ اور اس کے بعد 2 ایسے واقعات ہوئے جو کہ انتہائی غمگین تھے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اسی وجہ سے کتابوں میں اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو اس میں ابو طالب کی ڈیتھ ہوئی۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیتھ کے بعد کہا کہ میں جب تک اللہ تعالیٰ مجھے نہ روکیں میں ابو طالب کے حق میں دعا کروں گا، ان کی مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، جس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیت نازل کری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ قریبی ہیں، قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پہ واضح ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ تو پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بند کری۔ اس کے بعد پھر ایون پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تھے، اور آئی تھنک حضرت علی نے آ کے جو ہے یہ خبر بریک کری تھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا، لائک آپ کے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے والد کا، انہوں نے کہا آپ کے چچا کا۔ اور اسی طرح سے پھر انہوں نے حضرت علی کو ہی بولا کہ آپ جائیں اور ان کی تدفین وغیرہ کریں، تو حضرت علی نے ہی سارا وہ پھر آگے کیا تھا۔ اور اوبویسلی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کتنا دیا ابو طالب نے، اور اس کے پیچھے ایک ہی حکمت نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ابو طالب کے ذریعے ہی پروٹیکٹ کرنا تھا۔ اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو شاید سچویشن بدل جاتی، کیونکہ قریش نے مسلمانوں کے ساتھ جو وہ کر رہے تھے وہ سب کو ہی پتہ ہے کہ وہ جسٹ ان کے اوپر وہ ساری چیزیں چینج ہو رہی تھیں نا، مسلمانوں کے لیے سارے قاعدے قانون ختم ہوتے جا رہے تھے، لیکن جسٹ بیکاز کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے، شاید اس کے پیچھے یہی حکمت نظر آتی ہے کہ اللہ نے ان کو ان کے سے پروٹیکشن دینی تھی۔ اس کے بعد ہم سب کو میں نے یہ پہلے بھی ایڈ کری تھی کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وجہ سے ابو طالب کو سب سے کم جہنم کا عذاب ملے گا، اور اس کے لیے ہمارے پاس 1-2 حدیثیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد یہ حادثہ ہوا تھا کہ اس کے 3 دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ 25 سال کا تھا، اور وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بہت ہی خاص تھیں۔ جب بھی آپ پریشان ہوتے تھے اپنی وائف کے پاس آتے تھے، وہ جو میں نے شروع میں ساری چیزیں ایڈ کری تھیں۔ حضرت خدیجہ وہ تھیں جن کے لیے حضرت عائشہ نے جب بولا ان کے لیے کچھ، تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، اور انہوں نے پھر اس وقت جواب دیا تھا کہ جس وقت لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا وہ مجھ پر ایمان لائی تھیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا انہوں نے میری تصدیق کی تھی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا تھا انہوں نے اپنا مال مجھ پہ خرچ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہیں دی۔ اور پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ دن تھا، اور اس کے بعد پھر میں نے حضرت خدیجہ کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ صحیح بخاری میں بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا، فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ختیجہ ان کے گھر میں نا، کہ ختیجہ تشریف لا رہی ہیں اور ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن وغیرہ ہے، تو جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں رب کی طرف سے سلام کہیں، اور جنت میں جنت کی بشارت دی کہ موتی کا محل ہوگا، اور اس طرح کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام پیش کیا اور پھر اس کے بعد ان کو جنت کی بشارت دی۔ تو یہ ہے ان کا سٹیٹس، اور یہ 2 واقعات بہت بہت اپنی اپنی نوعیت کے بہت بڑے تھے۔ اور اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا جو کہ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں کور کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اگلی ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ اگلی کا میں ہلکی سی جھلکی دے دوں تو وہ یہ ہے کہ پھر انشاءاللہ یہاں سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تو بغیر پروٹیکشن کے مکہ میں رہ گئے، تو اب انہوں نے نکلنے کے لیے اور دوسرے راستوں کے لیے سوچنا شروع کیا، تو اس کے لیے انہوں نے ایک سفر کیا طائف کی طرف،
اور طائف میں پھر وہ واقعہ ہوا جو ہم سب کو پتہ ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں نے اتنے پتھر برسائے کہ آپ کے جوتے خون و خون سے بھر گئے، اور یہ والا واقعہ ہوا تھا۔ اور اس کے بعد پھر آپ کس طریقے سے، اوبیسلی آپ مکہ سے نکل گئے، طائف چلے گئے، اب مکہ میں آپ دوبارہ کس طرح انٹر ہوں گے، کیونکہ قریش تو ویسے ہی جانی دشمن ہوئے ہیں، کس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کری، اور پھر کس طرح پھر آپ نے ہجرت تک کا وقت مکہ میں گزارا، یہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کی جھلکیاں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔